پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک دفعہ پھر. اور جناب اس حصے میں بات ہوتی ہے کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے. اپنے تمام ہی پروگرامز میں ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اسی سلسلے میں مختلف ڈاکٹرز حکمہ طبیب یہاں پر ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. مختلف طریقہ علاج کے اوپر بات ہوتی ہے جس میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ہے, ایلوپیتھک طریقہ علاج بھی ہے, طب کے حوالے سے بھی ہے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے اور دیگر بھی جو طریقہ علاج ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز میں, ان سے ہم بات کریں گے. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں شریک ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ جو ہجامہ ہے, یہ ہربل میڈیسنز کا جو طریقہ علاج ہے, اب اس کی افادیت کے بارے میں لوگوں نے جاننا شروع کر دیا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اس کے بارے میں آگاہی پہنچائی جائے. لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کن کن بیماریوں کے اندر یہ انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو اس معاملے اور موضوع پر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر حکیم بلال صاحب تشریف فرمائے, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بلال صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اچھا, ہمیں ذرا ہربل میڈیسنز اور اس کی طرف بات کریں گے. جیسا بھی دوران بریک گفتگو ہو رہی تھی, وہ تو ساری کی ساری یہاں پر نہیں کی جا سکتی, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو صدیوں سے طریقہ علاج رائج ہے جس کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا, خیال یہ کیا جاتا تھا بیماریاں یقیناً اس وقت بھی ہوں گی, کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں گی اور ان کا علاج بھی ہوتا ہوگا اور وہ انہی جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا, یہ طے ہے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے جدت آتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی اشکال بھی چینج ہوتی گئیں اور اس کے بعد وہ مقدار بھی کم ہوتی گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کم و بیش ہر بیماری کے اندر جو ہے ہمیں کچھ ایسی میڈیسنز ہمارے پاس ہوتی ہیں جو فی الوقت اس جو پرابلم ہے یا جو اس کیفیت ہے اس کو دور کر دیتی ہیں. لیکن پھر یہ دیکھا کہ ہم اس کے علاج سے دور ہو گئے, یعنی کہ ہم نے وہ وقتی طور پہ تو اس سے چھٹکارا حاصل کیا لیکن مکمل اس کا علاج نہیں ہو سکا. اب اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. گزشتہ 1.5 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, وہ ایک بہت بڑا ویکیوم سا کریٹ ہو گیا ہے. اب لوگ وہ سمجھتے ہیں یا اب ان کو یہ خیال ہے, اب احساس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو پہلے جو طریقہ علاج رائج تھا اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کے بارے میں سوچا جائے. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور اظہار خیال کا موقع دیا. تو بات یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں, بیماری کا آغاز تو جب ہی سے ہو گیا تھا جب سے انسان کی جو ہے وہ اس زمین کے اوپر آمد ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف مسائل, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کئی تحقیقات بھی بتا چکی ہیں اور ہم تحقیقات سے بڑھ کر جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین میں پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا. تو یہ اب تحقیقات کے ذریعے لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان ایلین ہے اور زمین پہ کسی اور جگہ سے آیا ہے, تو وہ بات حقیقت ہے. لیکن بہرحال تو اس لیے جب انسان اس ماحول میں آیا تو پھر وہ بہت ساری بیماریوں کا بھی شکار ہوا, اور کیونکہ وہ اس کا نیچرل انوائرمنٹ نہیں تھا. اب اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ جو جاندار یہاں پہلے سے رہ رہے تھے وہ بیمار نہیں پڑتے. آپ نہیں دیکھیں گے کوئی جو ہے نا وہ بخار میں مبتلا ہوا ہے یا جو ہے نا وہ کوئی جانوروں کے اندر اس طرح کی بیماریاں ہیں جیسی انسانوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیول کی بیماریاں, اس طرح کی بیماریاں آپ کو جانوروں میں نظر نہیں آتی. اور اس میں ان کے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ جو علاج بھی, جو چھوٹے موٹے ان کے مسائل ہوتے بھی ہیں تو اس کے بھی اسی زندگی کے اندر اسی جگہ کے اوپر رکھ دیے ہیں جو مختلف پودوں کی صورت میں, جڑی بوٹیوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلی کا اگر پیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو وہ جا کے کبھی گھاس کھا رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز کھاتی ہے, تو وہ قدرتی اس کی جبلت میں اللہ نے ودیت کر دیا ہے کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ کچھ چیزوں سے کر لیتی ہے, اور اس طرح سے بہت سارے جانوروں کو. تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جس طرح انسان کو اتارا تو اس کے لیے تمام ضروریات کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین میں رکھ دیا کہ اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا, اور اس میں طب کا علم بھی ہے, اس میں نباتات کا علم بھی ہے, اور اس میں مختلف چیزوں کے جو فوائد ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آیا کہ لوگ جو ہے وہ قدرتی چیزوں کو استعمال کرتے رہے. اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوا
کہ جب تک ہم فطرت پہ چلتے رہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے کافی اور شافی رہیں. ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی جو بھی بیماری ہوتی تھی اس کا علاج اطباء حضرات جو تھے وہ یعنی کر لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ بیماریاں سادہ بیماریاں تھیں. پھر جیسے جیسے ہم فطرت سے دور ہوتے گئے تو ہماری بیماریاں بھی پیچیدہ ہوتی چلی گئی. بہت خوب, ایسا ہی. اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں پرانے قدیم لٹریچر میں ملتی نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی. یہ وہ اس دور کی پیداوار ہیں. جبکہ ہم فطرت سے دور چلے گئے, لائف اسٹائل فطرت سے دور چلا گیا, سونا جاگنا فطرت سے دور چلا گیا, کھانا پینا فطرت سے دور چلا گیا. تو اور پھر ہمارا چلنا پھرنا, ہمارا کام کرنا, محنت کے کام کرنا, اب یعنی کہ نہ لوگ جو ہے نا پیدل چلتے ہیں. یعنی سب سے آسان شکل جو تھی نا وہ پیدل چلنا تھا. ورنہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا لکڑیاں بھی کاٹتے تھے اور کھیتوں میں ہل بھی چلاتے تھے اور سارے فزیکل کام ہوتے تھے. اس میں ان کی ساری ورزشیں ہو جاتی تھی جو آج ہم مصنوعی طور پہ اس کو جا کے جم میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم واک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایک مصنوعی طریقے سے ہم اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں جو ہماری فطری ضرورت ہے, کیونکہ جسم ہمارا اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اگر ہم اس سے کام نہ لیں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یعنی اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت میں بیچ میں ایک دور ایسا آیا کہ لوگ جو ہے وہ ان طب کی دواؤں سے دور ہو گئے, اور اس دوران میں جو ہے وہ دوسرا ایک طریقہ علاج جو ہے وہ دنیا کے اندر رائج ہوتا چلا گیا تیزی کے ساتھ, جس کے اندر جو اس کا جو کیا کہنا چاہیے کہ سینٹرل جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے سہولت پسندی. بہت خوب. یعنی کہ اس کے اندر ہمیں جو ہے نا ہر چیز کا جو ہماری اب زندگی آج کل کی ہے ہم اس میں چاہتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک مثال دوں گا کہ پرانے زمانے میں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے. اب اس کے لیے وہ مور کے پنکھ جو ہے نا وہ ہلائے جاتے تھے اور بادشاہ جو تھا اس کے دونوں طرف. ہم بھی آج بھی پتھر کے دور میں ایسے اخبار ایسے کرتے ہیں سارا دن. جب لائٹ نہیں جاتی تو ہم دوبارہ سے جو ہے نا اس دور کی یاد تازہ کر لیتے. تو یہ یعنی کہ پرانے زمانے میں نا ہر کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ فزیکل تھا, سارا کچھ مینول تھا. جیسے جیسے زندگی ہماری مشینی ہوتی چلی گئی تو ویسے ویسے جو ہے نا ہم سہولت پسند ہوتے چلے گئے. ہم نے ایک بٹن دبایا اے سی آن کر دیا, ایک بٹن دبایا پنکھا چلا دیا. تو اب یعنی کہ ہماری جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم. تو ہم نے دواؤں کے اندر بھی اب وہ جو پرانے زمانے میں علاج ہوتے تھے, اگر آپ قدیم اطباء کی کتابیں پڑھیں تو جو دواؤں کو بنانے کے طریقے ہیں وہ اتنے مشکل طریقے ہیں کہ جی اس کو 8 گھنٹے کھرل کرنا ہے, اس دوا کو جو ہے نا 16 گھنٹے کھرل کرنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی ترکیبیں اتنی مشکل ہیں. چاند کی روشنی میں سکھانی ہے, کچھ سورج کی روشنی میں, اس کے لیے دن اور رات کا ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کچھ مخصوص اوقات میں اس کو وہ دینا. جی ہاں, وہ دوائیں بنانا بھی بڑا مشکل کام. یعنی وہ اس دور کے اندر سارے کام بڑے نا محنت طلب ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ کر لیا کرتے تھے, ان کی وہ فطرت کا حصہ تھے. اب جو ہے نا ہم جتنے سہولت پسند ہوتے چلے گئے تو اب ہماری دوائیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمیں بس ایسی دوا ہو کہ آسانی سے ہم بس منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں, ختم. ہمیں کوئی اس کو جو ہے نا جو شاندہ نہیں بنانا پڑے, ہمیں خیساندہ نہیں بنانا پڑے, ہمیں کوئی جو ہے نا اس کے لیے جو مختلف تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. اور سب سے آسان ترین چیز وہ ہے پرہیز. پرہیز بھی نہیں کرنا پڑے. یہ طب کے اندر جو ہے نا پرہیز آدھا علاج ہے, کیونکہ اکثر ہماری بیماریوں کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی خلاف فطرت چیز کھا رہے ہوتے ہیں, خلاف فطرت ہم سو رہے ہوتے ہیں. اکثر جو وجوہات ہیں بیماریوں کی, خلاف فطرت سونا, خلاف فطرت کھانا پینا, اور خلاف فطرت جو ہے نا اپنا رہن سہن, یعنی اس میں ورزش اور فزیکل ورک کا عمل دخل ہوتا ہے. اب اطباء حضرات جو ہے نا وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ بھئی آپ صبح 2 میل تک پیدل چلا کریں, یا آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جایا کریں, اور فجر میں آپ جلدی اٹھ جایا کریں, یا آپ کھانا جو ہے نا وہ اتنا کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی رہے, جو ہمارے طب نبوی کا اصول ہے. اصول بتا دیا کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ جب کھا چکو تو تب بھی تمہاری بھوک باقی ہو. اور بلکہ اس میں بھی کئی یعنی کہ وہ ہیں لیولز ہیں کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تو 2 لقمے ہی کافی ہیں, اور اگر وہ بہت زیادہ ہی کھائے تو وہ اتنا کھائے کہ وہ 3 حصے کر لے, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پانی کا, اور ایک حصہ وہ ہوا. ساری حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ بڑی کام کی بات آپ نے کہی ہے, میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک کالر ہے, ان کو شامل کیا جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا میں نے کہ نا یہ جامع کا سنت طریقہ کیا, یعنی کہ کن ڈیٹوں پر کروانا چاہیے؟ جی اچھا آپ سوال لے لیں میرے پاس, کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے ادھر نا, تو میں بھی اس کے اوپر آپ کو جواب دیتا ہوں. تو راولپنڈی سے کالر تھے, حجامہ کے حوالے سے سوال کر رہے تھے. بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. یہاں پر میرے پاس آواز نہیں ہے اس لیے میں سن نہیں پایا, وہ مجھے ٹاک بیک پہ انہوں نے بتایا حجامہ کے حوالے سے. جی فلحال میں گفتگو میں چاہوں گا ذرا جاری رکھیے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری جو سمجھ ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہے وہ دن میں 3 ٹائم جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے گوشت جو ہے وہ نوش فرما رہے تھے. تو میں نے ان سے وجہ دریافت کی کہ کوئی خاص وجہ ہے, تو وہ جی گوشت کھانا جو اچھا ہے وہ بتایا گیا ہے اور یہ کیا ہے, تو یہ ہمارا ایسا. تو ہم لوگ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں
شاید معاملات کو نہیں سمجھ رہا, اور یہ جو خلاف فطرت کام ہے, آپ صبح سے لے کے شام تک ہمارے معاملات دیکھ لیں, معاملات زندگی الحمدللہ تمام ہی چیزیں فطرت کے بالکل عین مخالف ہیں. بالکل یہ ہمارا اس وقت ہے. جی یہ دیکھیں, یہی یعنی کہ جو اطباء حضرات کیا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ شخص جو مریض ہے تو یہ فطرت سے کتنا ہٹا ہوا ہے, جی تو وہ اس کو فطرت پہ واپس لے آتے تھے. اگر اس کی غذاؤں میں اعتدال نہیں ہوتا تھا تو وہ غذاؤں کو معتدل کرتے تھے. اس کا مزاج دیکھتے تھے کہ بھئی اس کا مزاج جو ہے وہ معتدل ہے یا معتدل, اس کو کہتے ہیں سوء مزاج. جی اب سوء مزاج جو ہے نا وہ یعنی کس طرف ہے, گرمی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے, سردی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے, تری کی طرف زیادہ ہے, خشکی کی طرف زیادہ ہے. تو جہاں بھی وہ زیادہ ہوتا تھا نا اس کو واپس نارمل کی طرف وہ لے کر آتے تھے. یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا. تو یعنی کہ علاج بالضد کہتے ہیں اس کو, کہ علاج بالضد کے ذریعے سے تشخیص وہ پہلے کرتے تھے نبض کے ذریعے سے, نبض کے ذریعے سے یعنی یورین کے معائنے کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے یعنی اس کی پوری چال ڈھال, اس کی پوری وضاحت, اس کے یعنی کہ اس کے چہرے کے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سانس زیادہ پھولتی ہے, پسینہ زیادہ آ رہا ہے. یہ تمام معاملات ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو یورین کا سیمپل ہو جس کو آج ہم جس کے ذریعے وہ کرتے ہیں اس کو دیکھ کے رنگ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے. بالکل کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل. اب یہ یعنی کہ تشخیص کے طریقے بھی فطری تھے, علاج کے طریقے بھی فطری تھے, لوگ بھی جو ہے نا وہ چلتے تھے. اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم سہولت پسند ہو گئے. لیکن بہرحال ہماری جو طبیعت ہے اس کے مزاج کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے حساب سے بھی جو ایک علاج جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے, جس میں سہولت بھی ہے اور جس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں, اور وہ علاج ہے حجامہ. اور وہ بھی طب نبوی کا ایک حصہ ہے. طب نبوی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں حجامہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے, اس میں شہد بھی ہے, کلونجی بھی ہے, قسط البحری بھی ہے, اور اس میں بہت ساری ادویات کے فوائد جو ہے وہ بتائے گئے ہیں, جس میں کچھ نباتات میں سے ہیں, کچھ سبزیوں میں سے ہیں, کچھ پھلوں میں سے ہیں, اور کچھ گوشت میں سے ہیں, یعنی جانوروں میں سے بھی بتایا گیا, اینیملز میں سے بھی اور پلانٹس میں سے بھی. تو یہ مختلف چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے وہ حجامہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے رہتے ہیں, ہم حجامے کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو سوال موصول ہوا وہ حجامہ کے حوالے سے تھا. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ریاض خان بول رہا ہوں. جی ریاض خان صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ حجامے کے بارے میں یہ ہے کہ میں تو ذہن میں یہ کہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ٹائپ کی لگا دیتے ہیں اور کٹ لگا دیتے, تو کیا میں نے کبھی کرایا نہیں, اور ایک وہ سا ہوتا ہے دماغ میں آتا ہے کہ یار یہ بلیڈ سے یا کوئی چیز سے کٹ مارتے ہیں نکلتا ہے خون. اچھا صحیح. ریاض بھائی ابھی اس کو جواب دیتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, بہت سارے لوگ شاید اس سے لا علم ہے. پہلے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ریاض خان صاحب کراچی سے بات کر رہے تھے اور کراچی کے علاقے ملیر سے کال کر رہے تھے اور ریگولر کالر بھی ہیں. اچھا, اب جو ابھی تک جو سوالات موصول ہو رہے ہیں بڑے بنیادی سوالات ہیں کہ جناب ابھی جیسے ریاض خان صاحب ہمارے کالر ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کبھی یہ طریقہ علاج نہیں اپنایا. اب وہ بلیڈ کا اور کٹ کا نام سن کے جو ہے وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو سرجیکل بلیڈ کے اسکیلپ کے ذریعے جو ہے وہ پورا وہ چیرا جاتا ہے, شاید کوئی یہ وہ پروسیس ہے. تو میں چاہوں گا ذرا یہ جو ابہام ہے پہلے اس کو دور کیا جائے, پھر اس کی افادیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں اس میں حجامہ کے اندر ہم کٹ نہیں لگاتے, سب سے پہلی بات تو یہ, ہم اس میں اسکریچ لگاتے ہیں, جس کو ہم اردو میں خراش کہہ لیں, ناخن سے بھی زیادہ باریک ہلکا سا ایک پوچھ آپ کو, اور فیل بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی ناخن سے کھجا رہا ہے یا جو ہے نا گدگدی ہوتی ہے اکثر صحیح ہے زیادہ تر لوگ. اب اس کے اندر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس میں جو اسکریچ لگاتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں سرجیکل بلیڈ. جی. اور سرجیکل بلیڈ جو ہے وہ بھی یعنی جو ہم یوز کر رہے ہیں تقریباً 10 سالوں سے, وہ جاپان کا بنا ہوا بلیڈ ہے, جو سب سے اچھی کوالٹی کا بلیڈ آتا ہے یہاں اویلیبل ہے, انٹرنیشنلی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کافی شارپ, اور اس کی شارپنیس جو ہے نا وہ ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی ہم نے جیسے اتنے عرصے میں کوئی لاکھوں بلیڈ یوز کر لیے ہوں گے تو وہ سب کی شارپنیس ایک جیسی ہے. تو اب وہ یعنی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے نا وہ ایک طرح سے چلتا ہے, ہمیں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے, عادت ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے. یعنی ہمارا جو اسکالپل ہولڈر ہوتا ہے نا, اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ویٹ ہی کافی ہوتا ہے اسکریچ لگانے کے لیے. تو ہم اس کو صرف بس اتنا پکڑتے ہیں خالی کہ وہ گرے نہ ہمارے ہاتھ سے, بس اتنا پکڑتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو صرف پھیرتے ہیں. تو فیل جو ہوتا ہے پیشنٹ کو وہ ہوتا ہے کہ جیسے گدگدی ہو رہی ہے یا کوئی ناخن سے کھجا رہا ہے, اور کوئی بلڈ نہیں نکلتا جب تک کہ ہم سکشن نہ دیں. یعنی ہمیں جو ہے نا وہ اسکریچ لگانے کے بعد سکشن دینی پڑتی ہے, تب اس میں سے بلڈ نکلنا شروع ہوتا ہے. اور یہ وہ بلڈ ہوتا ہے جو کہ کھال کی لیئرز کے بیچ میں ٹریپ ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس میں جس لیئر کے اوپر کٹ لگاتے ہیں یا اسکریچ لگاتے ہیں وہ لیئر ہے ایپیڈرمس, یعنی جو سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے, سب سے اوپر کی, اور اس کے اندر بھی جو ہے نا 5 سب لیئرز ہوتی ہیں. یعنی وہ اسٹریٹم بیسل اور اسٹریٹم لوسیڈم اور گرینیولوسم, اور یہ ساری کی ساری 5 سب لیئرز ہیں
جو کہ ایپیڈرمس کی سب لیئرز ہیں جی. تو اس کے اندر کیپیلریز نہیں ہوتی. کیپیلریز اس کے نیچے والی لیئر ڈرمس میں ہوتی ہیں اور ڈرمس تک ہم نہیں جاتے. اس وجہ سے جو ہے نا پروفیوز بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں یا خون بہنا یہ والا کام نہیں ہوتا. اور اس میں مطلب کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے نا خدا نخواستہ کوئی زیادہ بلیڈنگ ہو جائے گی اور وہ کنٹرول میں نہیں ہوگی. یہ کنٹرولڈ بلیڈنگ ہوتی ہے. بالکل. یعنی ہم جب سکشن دیتے ہیں تو بلیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم جب سکشن ہٹاتے ہیں تو بلیڈنگ رک جاتی ہے. لیکن سکشن ہٹانے سے پہلے ہی رک جاتی ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں بلڈ ہوتا ہے, نکل کے باہر ہو جاتا ہے. ہاں وہ نکل کے آ کے جم جاتا ہے, اس کے بعد پھر نہیں نکلتا, گرتا بھی نہیں ہے عموماً. ہاں وہ گرتا بھی نہیں. جب ہم کپ اٹھاتے ہیں تو وہ جیلی کی طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے پورا. تو وہ یعنی کہ اس میں جو ہے نا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہجامہ میں. دوسری بات کہ اتنا بلڈ نہیں نکلتا, اور جو بلڈ نکلتا بھی ہے تو وہ ٹاکسنز والا بلڈ ہے, وہ اسکن کے نیچے کا رکا ہوا بلڈ ہے. جی ہاں, وہ مطلب آپ کا فریش بلڈ نہیں ہے جو رگوں میں چل رہا ہے, وہ ہم نہیں نکالتے, تو کوئی ویکنیس نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہیلنگ الحمدللہ ڈائبیٹک پیشنٹ کی بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے نان ڈائبیٹک پیشنٹ کی, کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ 1-2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں, 1-2 گھنٹے میں کٹس بند ہو جاتے ہیں, نشان بھی غائب ہو جاتے ہیں. نشان آپ کے تقریباً اگر آپ نے جیسے اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنا بڑا کپ لگایا جاتا ہے نا اتنا نشان ڈارک آتا ہے اور اتنا دیر تک وہ جاتا ہے. یعنی جو سب سے بڑا کپ ہوتا ہے اس کا نشان 1 ہفتے میں چلا جاتا ہے, اور جو سب سے چھوٹا ہے اس کا بعض اوقات 1 دن میں بھی چلا جاتا ہے, جو ہم یہاں لگاتے ہیں فیس کے اوپر, تو اس کا نشان 1 دن میں چلا جاتا ہے. جو بیک پہ لگاتے ہیں وہ بڑے سائز کے کپس ہوتے ہیں, جتنا بڑا کپ ہوتا ہے اتنا پریشر اس کا زیادہ ہوتا ہے, اتنا گہرا نشان پڑتا ہے اس کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کٹ وغیرہ جو ہے وہ کوئی پینفل نہیں ہے, کوئی کمزوری اس سے نہیں ہوتی ہے, اور ہیلنگ بعد میں آرام سے ہو جاتی ہے. تو کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ بھائی ہجامہ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز کبھی فیل ہوتی بھی ہے جو مائنر سی, تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ درد کے لیے ہجامہ کروایا, اس کو بیک پین ہے مثال کے طور پہ, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا بلڈ پہلی مرتبہ میں اگر وہ بہت زیادہ گاڑھا جمع ہوا ہے تو وہ زیادہ نہیں نکلے گا, وہ تھوڑا سا نکلے گا. اب جو رہ جائے گا نا وہ بعد میں موبلائز ہوگا, وہ نرم پڑ جائے گا, یعنی لیکویفائی ہو جائے گا, اور پھر وہ پریشر ڈیولپ کرے گا. تو 1-2 دن کے لیے تھوڑا سا پین میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے جو کہ نارمل ریئر چانسز ہیں, اور یہ ریئر ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے. اچھا, اور یہ ہونا بھی اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا کی بلڈ سرکولیشن بحال ہو گئی, اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر کریں گے تقریباً 1 ہفتے کے بعد, تو پھر وہ جو موبلائز ہوا بلڈ وہ سب نکل جائے گا, اور اس کے بعد بالکل ریلیف ہو جائے گا. اچھا, یہ بالکل صحیح آپ نے, سوری میں اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا, کیونکہ ابھی جو روٹیٹر کف جو تھا انجری جس کے لیے میں آپ نے وہ کیا, وہ اتنی بہتر ہے, اور وہ مجھے پتا تھا کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے, تو پہلے یہ کہ کوئی اور ٹریٹمنٹ لیتا میں نے آپ کے پاس سے ہجامہ کروایا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہوا, اور وہ درد آہستہ آہستہ چلا گیا. اب وہ انجری کسی بھی نوعیت کی ہو, چلے جس میں ٹیشو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ انیشلی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا, لیکن میرا جو پہلی جو لائن آف تھراپی تھی وہ تھی ہجامہ, جو میں نے خود سوچا کہ اس کو کروا کر دیکھتے ہیں, تو وہیں سے کام. اچھا, یہ والی جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اس میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, یہ والا آپ کام کسی اور طریقہ علاج میں نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے نا آپ کو, کیونکہ آپ کو اسپیسیفک دوا دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ دوا کچھ نہ کچھ جا کے کرتی ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں, ذاتی رائے ہے کہ تھوڑی بہت جو ریسرچ کی ہے, کہ جو درد میں اور پین میں جو مسل فٹیگ ہوتی ہے, اس کے اندر تو یہی جو تھراپی ہے, یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور وہ ماڈرن سائنسز کے اندر اب آپ دیکھیں گے جو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں, جب آپ دیکھیں گے اولمپکس میں اور دیگر کمپٹیشن میں, تو پوری باڈیز کے اوپر ان کے جو اس کے نشان مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرف آ گئے ہیں. بالکل, یہ تو دیکھیں 2000 میں خالی 14 یا 13 کی بات ہے جب وہ مائیکل فیلپس نے کروایا تھا. تو اس کے بعد سے تو پھر ٹرینڈ بن گیا, پھر اداکاروں نے بھی کرا لیا, ایتھلیٹس نے بھی کرا لیا باہر دوسرے ممالک میں. تو یہ تو پھر ہجامہ, یعنی ان لوگوں کو تو دیکھیں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی اس کے فائدے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو شروع کر دیا فوراً سے. اور ہمارے یہاں بھی بہت لوگ آ گئے اس طرف, یعنی پہلے تو اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ کافی پہلے کی نسبت اویئرنیس بڑھ گئی ہے. تو ہجامہ میں دیکھیں, یعنی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت علاج ہے, یہ بات ہم سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. یعنی میں نے جو بتایا آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم دیکھیں, میں ویسے بیسیکلی آپ کو پتا ہے میں فارماسسٹ ہوں, مطلب میں نے پہلے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کیا ہے, اس کے بعد میں پھر حکمت کی طرف آیا ہوں. تو فارمیسی کے اندر میں یہ پڑھاتا بھی رہا ہوں سبجیکٹ کراچی یونیورسٹی میں نا, فارماکالوجی. اب اس میں ہم یہی چیزیں پڑھاتے ہیں کہ دواؤں کے سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو وہ یعنی دواؤں کے, ہر دوا کے ہوتے ہی ہوتے ہیں لازمی. اوکے. ابھی یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں نا جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں, تو جو 3rd جنریشن ہوتا ہے وہ بڑا فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں ذرا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حکیم صاحب سے, یاسر بھائی, یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے کچھ بتا دیں. مطلب بہت سارا مطلب علاج کروایا, ٹوٹکے کیے, مگر فرق نہیں پڑتا. آپ فائبرائڈ کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ جی, وائٹ ڈسچارج کے بارے میں.
اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں فائبرائڈ کے بارے میں پوچھ. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے، اچھا چل ابھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جی اچھا دیکھیں، یہ یوٹرس میں فائبرائڈ ہو جاتا ہے، یہ کامن ایک کنڈیشن ہے جو خواتین میں ہوتی ہے بعض اوقات ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے. تو اس کے لیے بھی ہم ہجامہ کرتے ہیں. تو فائبرائڈس کے اندر بھی اچھا رزلٹ ہے، اور ہم نے اس میں رزلٹ یہ دیکھا ہے کہ اس کا سائز شرنک ہو جاتا ہے. یعنی فائبرائڈ جو ہے نا وہ بعد میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے وہ یوٹرس کو ریموو کرنے کا ہی مشورہ دیتی ہیں گائنیکولوجسٹ. لیکن یہ کہ اگر اس کا سائز شرنک ہو جائے نا تو صرف اس فائبرائڈ کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے سرجیکلی. تو کم از کم یہ ضرور سپورٹ مل جاتی ہے ہجامہ سے کہ اس کا اتنا سائز شرنک ہو جاتا ہے کہ وہ سرجیکلی اس کو ایزیلی ریموو کیا جا سکتا ہے. اور بالکل ختم ہونا اس میں ہم نے کم دیکھا ہے. یعنی کیونکہ یہ بات ایسی ہے، اصل میں اس میں لیڈیز کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ہمارا لیڈیز سیکشن ہے وہی ڈیل کرتا ہے اس کو. تو میرا اس میں ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوتا. بہت کم میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں ان کو لیڈیز سیکشن میں کرواتا ہوں ان کا ہجامہ. لیکن یہ کہ اس میں نے جو میری یعنی کہ تھوڑا سا جو ایکسپوجر ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کا سائز تو شرنک ہو جاتا ہے، ختم ہونا اس میں فائبرائڈس کا صرف ہجامہ سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ساتھ میں اس میں ہم کچھ پھر دوائیں بھی ایڈ کرتے ہیں طب کی، تو پھر جو ہے نا وہ دونوں معاملات دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، دونوں ساتھ میں. اور یہ کر سکتا ہے ہمارے پاس طبیبہ موجود ہیں، ہمدرد کی ہیں وہ باقاعدہ، یعنی تو یعنی 2 طبیبہ ہمارے پاس کام کرتی ہیں. تو وہ لوگ پھر اس میں ساتھ میں دوائیں بھی لے کے چلتے ہیں، اور ہم ہجامہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہجامہ پلس تو اس سے ہو جاتا ہے. پی سی او ایس کا اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، بہت کامن ہے آج کل، تو اس میں بھی اچھے ریزلٹس ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کچھ پین جیسے ہیں، اب وہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شٹیکا کا ایک مسئلہ ہے، اس میں تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہجامہ ہی بہترین تھراپی ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اور کچھ کیسز کے اندر ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے، کچھ پیشنٹس کو ہم نے کہا کہ جو کروا کے دیکھیں. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر، پہلے کسی زمانے میں آج سے 10 سال پہلے آپ کو کوئی چیئر نظر نہیں آتی ہوتی، لیکن آج آپ جا کے دیکھیں ساری صفیں آپ کو اب آہستہ آہستہ بھرتی چلی جا رہی ہیں. آدھی صفیں جو ہے نا وہ بھر چکی ہیں. پہلے ایک کرسی ہوئی، پھر وہ بڑھتے 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 اب وہ پہنچ گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. یہ والی جو چیز ہے نا، اس میں تو اکثر ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے گھٹنوں کا، جس کی وجہ سے وہ چیئر پہ آ جاتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو معلوم ہی ہے، وہ ایک تو نمک بھی ہے جو ہم یوز کرتے رہے ہیں، وہ ریفائنڈ سالٹ، جو کہ یعنی اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے جو کہ اس کو نمک کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، تو وہ جا کے کردار ادا کرتا ہے کہ اس میں ہمارے گھٹنوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ. تو اس کے لیے بھی ہجامہ بہت اچھا ہے، بہت بہترین رزلٹ ہے. کئی ایسے بزرگ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہجامہ کے لیے اور یہی مسئلے کے لیے کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ بھائی ہم جو ہے نا کرسی چھوڑ دیں اور ہم نماز نارمل پڑھیں. نماز کا مزہ ہی نہیں ہے ظاہر کرسی پہ بیٹھ کے. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو، تو وہ تقریباً 4-5 سیشنز کے اندر، 6-7 سیشنز کے اندر میکسیمم الحمدللہ نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن جو بہت تقریباً کوئی 5 سال سے بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے مسلز اکڑ چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب وہ اس میں ٹھیک ہونا تھوڑا سا، یعنی مکمل ٹھیک ہونا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. پھر اس میں فزیکل ایکسرسائز ہو، یعنی کہ آپ کو وہ بھی فزیوتھراپی بھی ساتھ میں ضروری ہے. ہمارے پاس اچھا یہ بھی ایک کمبینیشن ہوتا ہے. ہم جو ہے نا فزیوتھراپی بھی اپنے پاس ہم نے شروع کر لی ہے. تو ہمارے پاس فزیوتھراپسٹ اویلیبل ہوتے ہیں، میل کے بھی اور فیمیل کے بھی. تو کچھ کیسز ایسے جو مسکولر اسپیزم کے ساتھ جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم ان کا پہلے فزیوتھراپی کا ایک سیشن کراتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہجامہ کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن تھوڑی سی امپروو ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہمارا ایک سیشن اضافی لگتا تھا بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے میں، تو سم ٹائم اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ کام فزیوتھراپی سے ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ بعض اوقات ایک ہی سیشن میں، بعض اوقات 2 سیشن میں الحمدللہ کافی پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ جو مسلس کے پرابلمز ہیں، مسکولر اسپیزم ہے یا پینز ہیں، کریمپس ہیں، تو اس میں تو الحمدللہ 2 سے 3 سیشن کے اندر ہی رزلٹ آ جاتا ہے. اب چاہے وہ لو بیک پین ہو، چاہے وہ سروائکل کا ہو، چاہے وہ اپر بیک مسکولر اسپیزم ہو، یا شولڈر کا فروزن شولڈر ہو، یا جو ہے وہ اسی طرح جی ہاں روٹیٹر کف ہو. تو اس طرح کے جو مسکولو اسکیلیٹل جو پرابلمز ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس تو فائبرومائلجیا کے بھی کئی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ، جس کا کہ بہت مشکل سے ہی جو ہے نا وہ رزلٹ آتا ہے کسی اور چیز میں. اور اس کے اندر بھی الحمدللہ ایسے رزلٹس آئیں کہ وہ میں آپ سے مطلب ظاہر ہے وہ ہم ان کی شیئر نہیں کر سکتے ڈیٹیلز. بالکل ایسا ہی پیشنٹس کی نہیں ہے ظاہر ہے. کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں، بس میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو کہ ماشاءاللہ سے جو کہ ٹھیک ہوئے ہیں اس علاج سے. اور یعنی بعض اوقات پیشنٹ ہم سے پوچھتے بھی ہیں نا، کیونکہ فائبرومائلجیا ایسی کنڈیشن ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے جب ہم یہ بات بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں ان کا ریفرنس دیں. تو کوئی ہم سے پرسنلی پوچھے گا تو ہم دے سکتے ہیں ان کو، تاکہ وہ ان سے جو ہے نا ایک دفعہ فیڈ بیک لے لیں کہ بھائی آپ کا کتنے سیشن میں ٹھیک ہوا. کچھ پوائنٹ ایسے تھے جو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آ گئے اور وہ ہم نے لگائے، تو الحمدللہ وہ 2-3 سیشن میں ٹھیک ہو گئے وہ. زبردست. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں. چلیں گفتگو جاری رکھتے ہیں جی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آنا ہے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر محمد بلال صاحب تشریف فرمائیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حجامہ کے حوالے سے, مختلف طریقہ علاج کے حوالے سے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو طریقہ علاج ہے کیسے ممکن ہے. تو جناب ڈاکٹر صاحب کچھ ہم حجامہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سوال بہت سارے موصول ہوتے ہیں. اب آج کل جو جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگ ہیں, آرتھرائٹس کی جو شکار لوگ ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. اور جیسا بھی ہم بتا رہے تھے کہ جس تیزی سے نی ریپلیسمنٹ کے کیسز آ رہے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. ایک کی تو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فطرت سے دور ہو گئے ہیں, تو یہ سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے. اچھا, اب یہ کہ جو سوالات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سروائیکل کا مسئلہ ہے, سب سے زیادہ سوالات اس حوالے سے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. لیکن سروائیکل جو ہے نا, سروائیکل اسپونڈیلوسس اور اسی طرح سے لاس آف کرویچر, یہ اور مسکولر اسپیزم, یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. شروعات اس کی ہوتی ہے غلط پوسچر پہ بیٹھنے سے. آپ کی اگر گردن زیادہ اونچی آپ نے کی ہوئی ہے یا نیچی کی ہوئی ہے آپ نے, اور اس میں نیچے کرنے میں تو آپ کو پتہ ہے موبائل وجہ ہے, اور اونچی کرنے میں دو وجوہات ہیں بڑی کامن. ایک تو ہے آپ کا پی سی یا مانیٹر, وہ اگر زیادہ اونچائی کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور دوسری وجہ جو ہے, اچھا ہمارے پاس اس کے جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں نا, وہ کچھ پروفیشن جیسے ہیں جس کے اندر یہ پوسچر خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک ڈینٹسٹ حضرات بہت آتے ہیں ہمارے پاس, اور ایک ہمارے پاس آتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپرس, کیونکہ ان کا کام بھی ہوتا ہے لیپ ٹاپس پہ. وہ بجلی جانے کی وجہ سے نا ڈیسک ٹاپ اوائڈ کرتے ہیں, زیادہ تر لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. اب اس میں جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کا جو ہے نا یہ پورا یہ ٹریپیزیس مسل جو ہے وہ اسپیزم اس میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح جب پہلے آتا ہے مسکولر اسپیزم. مسکولر اسپیزم کب آتا ہے؟ جب آپ غلط پوسچر پہ بیٹھتے ہیں, آپ کے مسلس پہ لوڈ آتا ہے تو مسلس اسٹف ہو جاتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, پھر اسٹف ہو جاتے ہیں. اسٹفنس جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسل ویک ہو گیا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مسل ہو جاتا ہے اسٹف, اب وہ لوڈ ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنا مہروں کے اوپر. اب جو گردن کے جو مہرے ہیں, ان ہر دو مہروں کے بیچ میں ڈسک ہوتی ہے, انٹرورٹیبرل ڈسک. تو وہ ڈسک جو ہے نا وہ کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہے, دبنا شروع ہوتی ہے. دب کے وہ تھوڑی سی سائڈس کی طرف کو پھیل جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈسک بلج. تو وہ ڈسک بلج جو ہے نا, اس کے نتیجے میں نرو کمپریس ہونا شروع ہوتی ہے. پھر نرو جو ہے وہ آپ کی گردن سے نکل کے پہلے آتی ہیں اسکیپولا کے اوپر, پھر وہاں سے وہ گچھا بنتا ہے, اس کو بریکیل پلیکسس بولتے ہیں, وہاں سے پھر یہ بازو میں آتی ہیں, اور مختلف برانچز ہو جاتی ہیں الگ الگ نا, میڈین نرو, النر نرو, یہ سب الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ اگر کسی کے ہاتھ سن ہو رہے ہیں یا کسی کو چکر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی نروز کمپریس ہو رہی ہیں, یہ اس کی اسٹیج آگے بڑھ چکی ہے. اگر ابھی انگلیاں سن نہیں ہو رہی ہیں اور صرف اس کو یہاں گردن میں درد ہے یا شولڈرز پہ درد ہے, تو اس کا مطلب ہے ابھی مسکولر اسپیزم کے اسٹیج تک پہنچا ہے. تو الحمدللہ اس میں حجامہ سے بہترین رزلٹ ہے, چاہے وہ مسکولر اسپیزم کا لیول ہو, چاہے وہ نرو کمپریشن ہو. دونوں صورتوں کے اندر حجامہ سے الحمدللہ سب سے پہلے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں. حجامہ کی وجہ سے ہم ٹریپیزیس کو کور کرتے ہیں, نیک کے اوپر پوائنٹ لگاتے ہیں, بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے, مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ یعنی کئی ایسے ہمارے پاس ڈینٹسٹ حضرات ہیں جو پریکٹس چھوڑ چکے تھے اپنی, اب وہ دوبارہ سے اپنی پریکٹس پہ آ گئے, کیونکہ وہ اب یعنی نارمل ہو گئے, تو انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. تو سروائیکل کے اندر بہت اچھا رزلٹ ہے الحمدللہ. اور اس میں یعنی جتنے بھی اس کے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا, ایک کمپلیکیشن اس کی ہوتی ہے آسٹیوفائٹس. آسٹیوفائٹس کیا ہوتے ہیں, یہ ہڈی کی نوکیں ہوتی ہیں, اور یہ اس صورت میں بنتی ہیں کہ اگر ہڈی میں سے کیلشیم جو ہے وہ نکلتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں آسٹیوپوروسس, اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس. تو وہ ہڈی کی جو نوکیں بن جاتی ہیں وہ بھی بعض اوقات نرو کو کمپریس کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں, ایک تو وائٹامن ڈی کا آپ کو جو ہے نا وہ لیول پورا کرنا چاہیے, اور وائٹامن ڈی کا اچھا لیول جو ہے نا وہ ابو 80 ہے یا اراؤنڈ 80 ہے, 80 to 100 اس کے درمیان رکھیں گے آپ تو آئیڈیل لیول کے اوپر ہیں. اکثر لوگ 30 پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی 30 منیمل لیول ہے, اس سے نیچے تو ڈیفیشنسی ہے. تو اگر آپ اس کو رکھیں گے نا 80 کے آس پاس, تو کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا یہ بون کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی, کیونکہ کیلشیم کو ڈپازٹ کرانے والی چیز وائٹامن ڈی ہے. وائٹامن ڈی ڈپازٹ کراتا ہے کیلشیم کو بونز کے اندر, اور وائٹامن K2 اور زیادہ اسپیسیفک ہے کہ وہ صرف بونز کے اندر ہی ڈپازٹ کراتا ہے. وائٹامن ڈی بعض اوقات کہیں اور بھی ڈپازٹ کر دیتا ہے. اچھا, یہ بہت سارے اور جگہ بھی جو ہماری اوبیسٹی کے جو کیسز ہوتے ہیں نا, اس میں بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو فیٹس جو ایکیومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ کرنے کے لیے. لیکن چلیں, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. ہمارے یہاں یہ جو ہے نا, جو ابھی آپ نے بتایا, ہم باٹم لائن کے اوپر ہی خوش ہیں کہ ہمارا وہ تو لوگوں کا تو 7-8 ہوتا ہے آج کل, چیک کراتے ہیں نا تو بہت ہی کم نکلتا ہے. سن ایکسپوجر بھی نہیں ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں اور بھی وجوہات ہیں, وہی نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں. بالکل نیچر سے ہٹنے کی وجہ سے. اچھا, اب اس میں دیکھیں وائٹامن ڈی بھی جو ہے نا وہ بلڈ کے ہی ذریعے سے اپنی جگہ تک پہنچتا ہے, اور اسی طرح کیلشیم بھی بلڈ کے ہی ذریعے سے اپنی جگہ تک پہنچتا ہے. اب چاہے آپ کا آسٹیو آرتھرائٹس ہو, چاہے جو ہے نا وہ کوئی اور ریزن ہو, لیکن بلڈ سرکولیشن اگر ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے ذریعے سے مسکولر اسپیزم بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے ذریعے سے کیلشیم ڈپازٹ بھی ہوگا بونز میں آ کے, اور وائٹامن ڈی بھی اپنی جگہ تک پہنچ کے کام کرے گا. وائٹامن B12 بھی پہنچے گا. نروز کے اندر وائٹامن B12 کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. اگر وائٹامن B12 کم ہوتا ہے تو بھی نیوروپیتھیز وغیرہ ہو جاتی ہیں, نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات
اور بھی کئی چیزیں ہیں جو نرو سے ریلیٹڈ ہیں. تو وائٹامن B12 اور وائٹامن D یہ آپ کو اگر آپ نے صحیح رکھا تو آپ سروائیکل کے بھی پرابلم سے بچیں گے. آپ آسٹیو آرتھرائٹس جو گھٹنوں کا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کافی حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے لوور بیک میں بھی بعض اوقات آسٹیو آرتھرائٹس بھی ہو جاتا ہے. یعنی اس میں بیک میں عموماً جو لوور بیک میں ایشوز آتے ہیں تو جو شائٹیکا میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں, اس میں بھی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ پہلے مسکولر اسپیزم, غلط پوسچر پہ بیٹھنے کی وجہ سے, والیٹ جیب میں رکھنے کی وجہ سے, ہپ پاکٹ میں, یا جو ہے نا کوئی جھک کے وزن اٹھانے کی وجہ سے, یا کوئی یعنی آپ کے چلنے میں اوپر نیچے کچھ ہو گیا, جوتوں کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے, ہیل ان کی جو لینڈنگ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم واک وغیرہ میں نہیں ریئلائز کرتا. فیمیل میں زیادہ ہی ہم دیکھتے ہیں ہائی ہیل پہننے والوں کو. بالکل, اور اسی وجہ سے ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے ان میں ویریکوز کا مسئلہ بھی بہت آتا ہے. ویریکوز وینز کا ایشو جو ہے وہ خواتین میں زیادہ آتا ہے, مردوں میں بہت کم دیکھتے ہیں. بالکل, تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ ہائی ہیل ہے. جی. تو بہرحال یعنی کہ یہ جو یعنی لوور بیک کے بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ شیٹیکا میں کنورٹ ہو جائیں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے مسکولر اسپیزم ہوتا ہے, اس کے بعد لاس آف کرویچر ہو جاتا ہے, ہڈی جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے, نیشنل اپنے کرو سے ہٹ جاتے ہیں. ہم ذرا اس کے بارے میں بتاتے ہیں آسان کر کے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے نا, یہ بڑا ضروری ہے. جی پوسچر جو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے. جی کالر ہیں, السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جامع کے حوالے سے بات کر دیجیے. جی جی ضرور کیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد طیب کراچی سے بات کر رہے ہیں, گلشن سے. جی جی پوچھیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. سوال کیا ہے یہ بتائیے. میرا اعصابی کمزوری ہے, تھوڑی ویکنس رہتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ابھی پلس عمر ہے. میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا, یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر جواب دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے نا یہ حجامہ کے حوالے سے ہی تھی اور مختلف بیماریوں سے آپ نے, کیونکہ شاید پروگرام جو ہے وہ پورا نہیں دیکھا, لیکن ابھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں. چلیں ایک چیز اس میں اور شامل کر لیتے ہیں. میں اس طرف آ ہی رہا تھا, انہوں نے نشاندہی کر دی. ایک اعصابی کمزوری, اور دوسرا یہ اب سوسائٹی میں ذرا جو ان کے ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بد نظری کے معاملات اور اس طرح کے معاملات, بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے, لیکن حجامہ کے ذریعے اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جی بہت حد تک جو ہے وہ ممکن ہے, بلکہ کافی جگہ تو 100% اس کے نتائج آئے. میں چاہوں گا ذرا اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے. جی بالکل. دیکھیں اعصابی کمزوری میں خاص طور پہ اس کے جو شکلیں سامنے آتی ہیں ہمارے, وہ آتی ہیں اسٹریس کی شکل میں, یا ڈپریشن کی صورت میں, یا پینک اٹیک. تو یہ جو جتنی بھی کیفیات ہیں یہ اعصابی کمزوری کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. اب اس کے اندر بعض ایک تو وجہ ہوتی ہے وہی جو ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کی نیند اگر صحیح ٹائم پہ نہیں ہے تو آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی ریپیئرنگ کا کام نہیں ہو رہا, جو رات 10 سے 2 کے درمیان سوتے ہیں تو ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں, غذائی کمیاں ہیں, جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ہمارے جسم میں اگر وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اعصابی کمزوری کی. اور اس کے لیے بہرحال ایک تو یہ آپ کو یا تو آپ ٹیسٹ کروا لیں کہ آپ کا وائٹامن B12 کس لیول کے اوپر ہے. وائٹامن B جو ہے نا یہ واٹر سoluble وائٹامن ہے, یعنی کہ اگر یہ جسم میں زیادہ بھی ہو جائے تو نقصان دہ نہیں ہوتا, اس کی ایکسس اماؤنٹ جسم سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے. لیکن جو فیٹ سoluble وائٹامن ہوتے ہیں جیسے وائٹامن A ہے, D ہے, E ہے, K ہے, تو یہ فیٹ سoluble وائٹامن باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور ٹاکسک ہو جاتے ہیں. اچھا اعصابی کمزوریوں کی جو ہم بات کر رہے تھے تو اس میں اسٹریس ہو گیا, اینزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا, بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا, یہ سب چیزیں حجامہ سے الحمدللہ کیوریبل ہیں اور اس میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایک دو البتہ ایسی چیزیں ہیں, بیماریاں, نفسیاتی بیماریاں جو کہ جس میں ذرا دیر میں جا کے رزلٹ آتا ہے, وہ بڑی بیماریاں ہیں, جیسے کہ شیزوفرینیا ہے, اور جس میں کہ آدمی کو وسوسے ہوتے ہیں, وہم ہوتا ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے یا وہ کوئی بات سن رہا ہے, ہیلوسینیشنز. بالکل. تو اسی طرح سے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے OCD یعنی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ آدمی کسی ایک خیال کے اندر پھنس جاتا ہے, اور وہ کبھی ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ دھوتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی نا ایسے لوگوں کو 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں بعض اوقات واش روموں کے آنے میں. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں نا یہ ذرا مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اس کے بھی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں. شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن یہ کہ حجامہ کا کمال ہے. حجامہ جو ہے نا وہ سنت طریقہ علاج ہے, اس میں ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو لوگ جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے بھی. اس میں تھوڑا لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے, لیکن یہ جو اعصابی کمزوری ہو گئی یا اسٹریس ہو گیا, اینزائٹی ہو گئی, یا اچھا اکثر جو ہے نا اسٹریس, اینزائٹی اور ایسیڈیٹی یہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں. کبھی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو آدمی کو اینزائٹی ہونے لگتی ہے, کبھی اینزائٹی بڑھتی ہے تو ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے, اور ان دونوں کو ہم پھر ایک ساتھ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب اس میں ہم حجامہ پلس ہربل میں بھی اس کے لیے بڑی بہترین دوائیں موجود ہیں تو اینزائٹی کے لیے, تو ہم ساتھ میں وہ بھی لے کے چلتے ہیں تاکہ جلدی رزلٹ آ جائے. تو کیونکہ جو چیز کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا اس کے لیے تو آپ کو کوئی دوا دینی پڑے گی, اور جو کمی سے نہیں ہو رہی ہے جس کا تعلق مسلز کی ریلیکسیشن سے ہے یا اوور آل, یعنی اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کا یعنی کہ ہم اس کو جو ہے نا
جو ہمارا برین سے تعلق ہے اس کا کرینیل نروز سے. جی. تو کرینیل نروز کے اندر جو 11th اور 12th نرو ہیں وہ نرو اوریجنیٹ ہوتی ہیں مطلب یہ ہمارا جو پیرائٹل لوب ہے یہاں سے, اور یہ آتی ہیں آپ کے ان مسلز میں, اسٹرنوکلیڈومیسٹرائڈ مسل اور ٹریپیزیس مسل. اچھا, جب آدمی کو اسٹریس ہوتا ہے نا تو یہ مسلز اس کے اسٹف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے ان نروز کی اسٹیمولیشن, وہ نروز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور یہی سب سے بڑا جو اسٹریس جس کو کاز کر رہا ہے وہ یہی ہے. اور اچھا وہیں سے ہم اس کو ریورس کرتے ہیں, یعنی ہم ہجامہ کے ذریعے سے ان مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں. جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ پیچھے جاتا ہے پروسیس, یعنی یہ ریورس ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مسل ریلیکس ہوا تو پیچھے وہ نرو بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, آدمی کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے. تو اسٹریس, اینزائٹی, انسومنیا مطلب یہ نیند نہ آنا, بے خوابی, یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں سمٹم ایک ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں. ریلیف بھی آپ کو امیڈیٹلی محسوس ہوتا ہے. یہ جو اسٹریس کی جو اپنے اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گردن کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں بہت زیادہ اسٹریس, اور وہ بھی ڈیو ٹو پوسچر, جس کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارا پوسچر ہے وہ زیادہ دیر سر نیچے رکھنے کی وجہ سے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سر نیچے کرنے سے آپ کا جو یہ اوور آل برڈن ہے کتنا بڑھ جاتا ہے, اس کا ویٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو اس عادت کو ترک کر دیں گے, لیکن وہ سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے. اچھا, اب جلدی وقت کم ہے, تھوڑے سے اور معاملات ہیں اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. اب یہ ایکنی کا جو ایشو ہے یہ ہیئر فال کے حوالے سے اور بہت سارے اس طرح کے جس کے اوپر خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ فکر میں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایکنی کے لیے, ایکنی جو ہے نا وہ بعض اوقات ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہے, بعض اوقات وہ اسکن کا پرابلم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یعنی جراثیم ہوتا ہے جو انٹر ہو جاتا ہے پورس کے اندر, جس کو ہم پی ایکنیز کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ریزن کیا ہے. بعض اوقات کانسٹیپیشن کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے. تو اب یہ ہم جو ہے نا ریزن دیکھتے ہیں پہلے کہ کس ریزن سے ایکنی ہو رہی ہے, پھر اس ریزن کے حساب سے ہم اس کے پوائنٹ سجیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب اگر کانسٹیپیشن ہے تو ہم کانسٹیپیشن کے لیے پوائنٹس بھی لگائیں گے اور دوائیں بھی دیں گے ساتھ میں اس کو. اگر وہ صرف اسکن کا ایشو ہے تو ہم ڈائریکٹ اسکن کے پوائنٹ لگائیں گے. اس میں ایکنی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں اسکن پہ ڈسکلریشن کا پرابلم اگر ہوتا ہے یا جو آپ کا جھائیاں جو پڑ جاتی ہیں وہ اگر وہ اس طرح کا ایشو ہے تو یہ سارے, یا میلازمہ ہے, تو یہ سب کنڈیشنز بھی الحمدللہ ہجامہ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ہم ڈائریکٹ اسکن کے اوپر ہی پوائنٹس لگاتے ہیں, فیس کے اوپر ہی ڈائریکٹلی کپنگ ہوتی ہے. اچھا, دوسرا آپ نے ہیئر فال کے بارے میں پوچھا, تو ہیئر فال بھی جو ہے وہ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ ہارمونل امبیلنس ہے, کیونکہ ایسٹروجن کنٹرول کرتا ہے بالوں کی گروتھ کو. تو مردوں میں جو ہے نا وہ اگر اینڈروجن زیادہ ہو جائے یا میل ہارمون زیادہ ہو جائے اور فیمیل ہارمون کم ہو جائے, کیونکہ ہوتا دونوں میں ہی ہے دونوں ہارمونس, لیکن ریشو کا فرق ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. تو ہم اس کو ہارمونس کے حساب سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں. اگر وہ بال گر رہے ہیں کھارے پانی کی وجہ سے نہانے سے, تو ہم پھر اس کے لیے یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ اس سے نہانا چھوڑ دیں یا کم از کم سر دھونا چھوڑ دیں اس سے. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ کچھ کیمیکلس کی وجہ سے بال گرے ہیں, یعنی جیل یوز کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں کے بال گرتے ہیں. بالکل, یہ جو ہارمفل کیمیکلز ہیں اسی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا, اور پھر اس کے لیے ڈائریکٹ سر کے اوپر ہی پوائنٹس ہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ بلو 30 ایئرس کے پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 دفعہ ہجامہ کرنے سے بال واپس آ جاتے ہیں, واپس بھی آ جاتے ہیں گرے ہوئے بال. ہاں, اور گرنا تو رک جاتے ہیں الحمدللہ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایک ہربل ہیئر آئل بھی ہم نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے جو کہ ہم ساتھ میں دیتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی ریزلٹس بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ آتے ہیں. آلرائٹ بلال صاحب, اب وقت کیونکہ ختم ہو گیا, بہت سارے سوالات ہیں, انشاءاللہ ایک نشست اور رکھیں گے جس میں بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. کم و بیش تمامی ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے, وہ کیوریبل ہیں, قابل علاج ہیں, اور ہجامہ کو اگر فرسٹ لائن آف تھیراپی اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً بہت ساری بیماریوں میں جس کا بھی یہاں تذکرہ ہوا اس میں تو اس سے ایک ٹریٹمنٹ سے ہی اس کا علاج ممکن ہو پایا ہے. یہ دیکھا گیا, آبزرویشن میں یہ چیز آئی ہے. اور یہ جو سوالات ہیں کہ اس میں تکلیف ہے, اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے ابھی بات کی گئی ہے پروگرام کے اندر, اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ اس کوئی بات نہیں ہے, اس کو ضرور آپ آزما کر دیکھیں. اور ڈاکٹر بلال سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے ایڈریس اور سارا جو ہم نے سلسلہ ہے وہ دکھایا بھی ہے اسکرین کے اوپر, انشاءاللہ ان کو مدعو کرتے رہیں گے, آگے اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی. اب پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, اجازت آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ